نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین۔ سورۃ النساء آیت 107 سے 127 تک۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا آٹے کی بوری والا، کہ ایک منافق نے یہ آٹے کی بوری چرائی تھی اور پھر اسے ڈر ہوا کہ کہیں وہ اپنی چوری سے پکڑا نہ جائے، تو اس نے وہ بوری جو ہے وہ کسی یہود کے گھر میں چھپا دی۔ لیکن جب اس نے وہ چھپانے جا رہا تھا تو رستے میں آٹا گرتا گیا اور بعد میں پھر اس کی خیانت کھل گئی، اور الزام جو یہودی پر لگ رہا تھا، کیونکہ یہودی ان کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے تھے، اس لیے اس کی بات پر یقین کرنا بھی مشکل تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے معاملہ کھول دیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں ہی فیصلہ کیا تھا، تو اسی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور نہ آپ جھگڑا کریں ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنو ظفر کے جس نے حق تلفی کی تھی، تو اس نے اپنے آپ سے خیانت کی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو بہت خائن، بہت گناہ گار ہو۔ بہت زیادہ حق تلفی کرنے والے کو خوانن اسیما کہتے ہیں۔ اگر ہم جنرل دیکھیں تو آنکھوں کی بھی خیانت ہے، پھر آپ کے ضمیر کی آواز کو چھپا دینا، اسے دبا دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ پھر نماز میں بھی خیانت ہے، اگر نماز کا حق ادا نہیں کیا اور اس آیت کے مطابق حق کو چھپانا اور جھوٹ بولنا، یہ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس واقعے کے اکارڈنگ دیکھیں تو لوگ غلط بیانی کر رہے تھے کہ یہود نے جو ہے وہ چوری کی ہے، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان غلط بیانی کرتا ہے تو وہ خود سے خیانت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی خیانت کار اور گناہ گار سے محبت نہیں رکھتا۔ تو گویا یہ خوف خدا ہی ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، اور کسی کے ساتھ خیانت دراصل اپنے ساتھ خیانت کرنے کا کام کیا ہے کہ صبح و شام اپنی گفتگو اور اپنی غلط بیانیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کیا بولتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہے جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ تو غلط کام کر کے ہم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ منافقین کے لیے وعید ہے، ہماری بعض باتیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ راتوں کو مشورے کرتے بھی اللہ ساتھ ہے۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ بندے کے درمیان ہوتا ہے، فزیکلی نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو گئے مگر اللہ جاگ رہا ہے، اور صرف جاگ نہیں رہا، وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ اور وہ راتوں کو مشورے کیا کر رہے ہیں جو نہیں وہ پسند کرتا بات میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے چھپ چھپ کر باتیں کرنا، تو وہ رات کو ایسا کریں، اور ہے اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں خوب گھیرنے والا۔ پھر ایک وارننگ ہے، تنبیہ ہے، خبردار تم وہ لوگ ہو جھگڑا کیا تم نے ان کی طرف دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے منافق کا ساتھ دیتے ہو، ناحق کی طرفداری کرتے ہو، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا۔ دنیا کی زندگی میں صرف دنیا کے چھوٹے سے فائدے کی خاطر جھگڑا کرنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہ جب ہم جھگڑا کرتے ہیں اور ناحق جھگڑا کرتے ہیں تو پھر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، بد اخلاقی بھی کرنی پڑتی ہے، پھر اس میں ظالم کا ساتھ دینا بھی آ جاتا ہے۔ تو کون ہے جو جھگڑا کرے اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن، اور کون ہوگا ان پر مددگار کارساز؟ اور جو کوئی عمل کرے گا برا، سو ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسرے پر بھی پڑے، مثلاً جھوٹی گواہی دینا، الزام لگانا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، ایسی برائیوں کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، اس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یا پھر وہ ظلم کرے اپنی جان پر، جھوٹی گواہی سے بچنے کی ترغیب ہے، کیونکہ یہ بتا دیا گیا کہ ہر کوئی اپنے عمل کا بوجھ خود اٹھائے گا، ظلم نہ کیا جائے گا، لیکن توبہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ غلطی مان کر توبہ کر لیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اور جو کوئی ظلم کرے اپنی جان پر پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، تو وہ پائے گا اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ قرآن بھی ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، قرآن ایسا آئینہ ہے جو ہمیں اپنا آپ دکھاتا ہے۔ غلطی نظر آئے تو نظر آتے ہی اللہ کی طرف پلٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی توبہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اور جو کوئی کمائے کوئی گناہ تو بے شک وہ کماتا ہے اسے اپنے خلاف۔ انسان کا گناہ اس کے اپنے لیے ہی وبال کا باعث ہوتا ہے، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ اور جو کوئی کمائے کوئی خطا یا کوئی گناہ، پھر وہ الزام لگائے ساتھ اس کے کسی بے گناہ پر، تو پس تحقیق اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ کھلم کھلا۔ اسمن ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کیا جائے،
اور گناہ کی شدت میں اضافے کو بھی اسمن کہتے ہیں، جیسے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب کوئی نماز چھوڑتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ بے نمازی ہی ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس نے جان بوجھ کر گناہ کیا، نماز چھوڑی، اسمن کی کیٹیگری میں گیا۔ پھر اس کا معنی ہے کہ گناہ کی شدت میں اضافہ کرنا، تو وہ ایک برائی کا دروازہ کھلا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اسی برائی میں جاتا گیا۔ اسی طرح جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا، جس کا گناہ اپنی ذات پر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسمن۔ تو جس نے کوئی ایسا گناہ کیا پھر اس کا الزام وہ دوسرے پہ لگا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھوٹا الزام لگانا یہ بہتان ہے۔ اور کسی بے گناہ پر لگانا، تو پیچھے واقعہ وہی چل رہا ہے آٹے کی بوری کی چوری والا، کہ یہود کا چوری سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس لیے اس پر زبردستی جو تھوپا جا رہا تھا تو یہ غلط تھا۔ آپ دیکھیں کہ سچ اور حق ہمیشہ حق ہی رہے گا، وہ ایک غیر مسلم کے لیے ہو یا ایک مسلمان کے لیے ہو۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور رحمت اس کی، یہاں پر سارے ان پچھلی آیات کو، ان سارے واقعے کو کنکلوڈ کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حق پر فیصلہ کیا کیسے کیا، اللہ کے فضل سے کیا۔ لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا۔ ہمت کہتے ہیں دل میں کیا گیا ارادہ، اور کسی ارادے کو کچھ دیر کے لیے دل میں رکھنا اور پھر اس کو پریکٹیکلی کر لینا، غور و فکر اور تدبر کرنا۔ تو کون ارادہ کر لیتا اور کیا ارادہ کر لیتا؟ فرمایا ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ وہ بہکا دیں گے آپ کو۔ کس نے؟ منافقین نے۔ اور نہیں وہ بہکاتے مگر آپ کو، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی۔ اور نازل کی ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا ہے آپ کو وہ جو نہ تھے آپ جانتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی کھول دیا تھا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے نہ جانتے تھے، اور ہے فضل اللہ کا آپ پر بہت بڑا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے کچھ نہ جانتے تھے، قرآن کے ملنے سے پہلے کچھ نہ جانتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نبی بننے کے لیے مکمل علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا بنی آدم پر یہ احسان ہے کہ اسلام کے بعد اسے علم بھی دیا گیا، لیکن علم خود حاصل کرنا پڑتا ہے، اپنی ذاتی کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر اسے عمل میں بھی لانا پڑتا ہے، اور علم طلب کے بغیر نہیں ملتا۔ پھر فرمایا نہیں کوئی بھلائی بہت سی ان کی سرگوشیوں میں سوائے اس کے جو حکم دے صدقہ کا یا نیکی کا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام سرگوشی کو، چھپ کر باتیں کرنے کو، اور جیسے پیچھے تھا کہ رات کے وقت باتیں کرتے ہیں، ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے۔ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کرنے کو، اور چھپ چھپ کر رازداری سے کوئی بات کرنے کو، تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن کیسی سرگوشی جائز ہے؟ وہ جو کسی کو نیکی کی طرف لانے کے لیے ہو، یا صدقہ کے لیے ہو، یا اصلاح کے درمیان لوگوں کے یعنی کہ تعلقات کی اصلاح کے لیے ہو، تو ایسی سرگوشی جائز ہے۔ لوگوں کے درمیان صلح کروانا صدقہ، نماز اور روزہ سے بھی بہتر ہے، اور تعلقات میں بگاڑ، فساد کرنا یہ دین کو مونڈ دینے والی چیزیں ہیں، یہ احادیث کے مفہوم ہیں۔ اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی بعد اس کے جو آ گیا، واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا اس کے لیے ہدایت، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، پھر ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھر گیا۔ تو مومنوں کا راستہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ، یہ مومنوں کا راستہ ہے۔ اسے چھوڑ کر جو کسی اور راستے کی طرف چلا جائے گا تو وہ دنیا میں بھی گمراہ ہوگا اور آخرت کی جہنم کا بھی حقدار ہوگا۔ جسے قرآن کی بات سمجھ آ گئی لیکن وہ مانتا نہیں ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا، اس طرح کر لینے سے دنیا میں تو جو چاہے ہم پا سکتے ہیں، لیکن آخرت پھر اس کی نہیں ہوگی۔ جو نیکی کی جتنی مخالفت کرے گا اتنا گمراہ ہوتا جائے گا۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ رویہ غلط ہے۔ حدیث قرآن کی تفصیل بتاتی ہے، حدیث قرآن کی وکیبلری ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے، تو لہٰذا قرآن اور حدیث دونوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر شرک کی بات کی گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہوں گے اس کے جسے وہ چاہے گا۔ تو پہلی بات تو جو معلوم ہوتی ہے، شرک کا متضاد توحید ہے، اور توحید ہی پر رہنا چاہیے۔ شرک کی معافی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو وہ بخش دے گا۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک خفی بھی اسے کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک، ریاکاری، دکھاوا، اور اللہ کے لیے جو کام انسان کو کرنے چاہیے وہ کسی اور کے لیے کر دینا، یہ شرک خفی ہے، شرک اصغر ہے۔ اور شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کی اسماء اور اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک کر دینا۔ شرک کرنے والے کے لیے شیطان وہ راستہ پھر مزین کر دیتا ہے اور پھر وہ مشرک بن جاتا ہے۔ تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا بہت دور کا، تو شرک کرنے والا بھٹک جاتا ہے۔
نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو، دیویوں کو۔ عورتوں کو کیوں پکارتے تھے؟ کیونکہ وہ اٹریکٹیو بت ہوتے تھے۔ اٹریکٹیو ہوتی ہیں عورتیں، نازک ہوتی ہیں، کمزور ہوتی تھی، وہ ان سے اوور پاور بھی ہو جاتے تھے، انہیں اوور پاور کرتے تھے۔ اور عربوں کے ہاں مردوں کے مقابلے میں عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پوجنا ہی تھا تو کسی اور کو پوجتے، کیا دیویاں ہی ملی تھی پوجنے کے لیے؟ اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ مریدہ بہت زیادہ سرکش اور نافرمانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اہل مکہ فرشتوں کے علاوہ جنوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ یاد دلائیں گے کہ انسان نے تو کہا تھا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ پھر فرمایا لعنت کی اس پر اللہ نے، اور کہا اس نے کس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے؟ شیطان پر۔ تو پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا اپنے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر، یعنی کہ شیطان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے لیے سلیکٹ کر لے گا، اور پھر وہ کرے گا کیا؟ البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں، البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں، البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، پھر وہ ضرور کاٹیں گے کان مویشیوں کے، یعنی شرک کریں گے، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا، پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے تخلیق اللہ کی۔ یہ ہیں شیطان کی چالیں۔ تو پہلی بات کیا کی گئی؟ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں۔ تو پیچھے جو بات کی گئی شرک کی، تو وہ آیت کہاں کمپلیٹ ہوئی کہ جو شرک کرنے والا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو کہ وہ شرک کے ذریعے سے انسان کو بھٹکاتا ہے، دوسرا یہ کہ گمراہی کا راستہ، بھٹکنے کا راستہ، جو بھی حق کو چھوڑ کے دوسرے راستے کی طرف جائے گا وہ بھٹک جائے گا، اور شیطان انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ انسان کا ساری زندگی بے نمازی رہنا، بھٹک جانا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص صبح سو کر اٹھ کے اس نے ناشتہ کیا، بڑا اچھا ناشتہ کیا، پھر 9 to 5 جاب پر گیا، آیا فیملی ٹائم سپینڈ کیا، آتے ہوئے کچھ پھل سبزیاں گھر کے لیے کچھ سامان بھی لیتا آیا، پھر اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کیا، رات ہو گئی وہ سو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئیڈیل لائف ہے؟ کیا یہی وہ لائف ہے جس کے لیے انسان دنیا میں آیا تھا؟ نہیں، یہ سب کر کے آخرت کے لیے تو کچھ نہ کمایا۔ یہ ہماری صرف ایک دن کی روٹین نہیں ہے، یہ ہمارے رجسٹرز ہیں جو فرشتے تیار کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے سامنے لائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، یہ وہی کتاب ہے جسے تم دنیا میں لکھتے تھے۔ اور شیطان کیا کرے گا؟ دوسری چال اس کی کیا ہے؟ البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں۔ تو ہر انسانی کمزوری کے مطابق شیطان چال چلے گا، جھوٹی امیدیں، خواہشات، ان کے ذریعے شیطان بھٹکائے گا۔ ہماری کمزوریوں اور پسندیدہ چیزوں اور عقل کی کمزوریوں سے انسان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان اپنی کمزوری کو خود جانتا ہے۔ بعض اوقات نیکی کے کام کرتے ہوئے شیطان فرائض سے ہی غافل کر دیتا ہے، نماز ہی پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا کام وہ کیا کہتا ہے؟ البتہ میں ضرور حکم دوں گا، پھر وہ کاٹیں گے کان مویشیوں کے۔ تو اونٹ، بھیڑ، بکری کا کان کاٹ کے اسے غیر اللہ کے نام پر ڈونیٹ کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی غیر اللہ کے نام پر مویشی کو ذبح کرنا یہ اس شیطان ہی کی چال ہے۔ پھر آگے کیا کرے گا؟ البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے تخلیق کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، خواہ وہ حسی تبدیلی ہو یا معنوی تبدیلی ہو، جسمانی تبدیلی ہو، بلا وجہ کی پلاسٹک سرجری ہو، یا ٹیٹوز بنا کے جسم کو خوبصورت بنائے جانا ہو، یا جینڈر ہی چینج کر دینا ہو، یا آئی بروز کی شیپ چینج کر کے اپنے چہرے کو بدل دینا ہو، یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح جینیٹیکلی سیڈ لیس پلانٹس کو تبدیل کر دینا، اور اسی طرح مصنوعی تبدیلی بھی ہوتی ہے جو کہ فطرت کے خلاف ہے، کہ عورتوں کا مردوں والی مشابہت کرنا اور مردوں کا عورتوں والے لباس یا چال چلن چلنا، یہ سب شیطان کی چالوں میں سے ہیں، اور یہ سب ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، ایک طرح سے چیلنج کیا ہے کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا۔ اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست سوائے اللہ کے، تو تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، نقصان اٹھانا کھلم کھلا، یعنی کہ جو کوئی شیطان کا فالوور بن جائے گا، ان چیزوں میں شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا، تو وہ شیطان کا دوست بن جائے گا، اور وہ وعدہ کرتا ہے ان سے اور امیدیں دلاتا ہے انہیں۔ امیدیں دلانے کی بات پیچھے بھی آئی تھی، غلط کاموں کو خوبصورت بنا کر دکھانا، خوبصورت امیدیں دلا کر سرکشی کو ابھارتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی جائے پناہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والے کے لیے جنت میں داخلے کا وعدہ کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں جاتا۔
اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات پہ؟ نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی۔ جو کوئی عمل کرے برا وہ بدلہ دیا جائے گا اس کا، یعنی کہ تمہاری آرزوؤں پر مسلمان کہتے ہیں جنت ہماری ہے، اہل کتاب کی بات کی گئی تو یہودی کہتے ہیں جنت ہماری ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، تمہاری امیدوں اور آرزوؤں پر جنت نہیں ملے گی۔ جو کوئی عمل کرے گا برا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور مددگار۔ اور جو کوئی عمل کرے گا نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جب کہ ہو وہ مومن، تو یہی لوگ ہیں کہ داخل کرے گا اللہ انہیں جنت میں، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، کھجور کی گٹھلی میں سوراخ برابر، ذرا سا بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ نقیرہ اس کو کہتے ہیں، وہ جو چھوٹا سا گڑھا ہے جو کھجور کی پچھلی طرف ہوتا ہے۔ تو قرآن میں کھجور کے 3 حصوں کا ذکر آتا ہے، فتیلہ کھجور کے بال برابر، نقیرہ اور قطمیرہ کہ کھجور کے چھوٹے سے ذرے کے برابر۔ تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل بھی مضبوط ہوگا، اور یہ عدل کا تقاضا ہے کہ جو جس نے کہا وہ اس کا بدلہ پالے گا، جو جس نے عمل کیا ہوگا وہ قیامت کے دن فیصلہ عدل الہی پر ہوگا اور وہ اسی کے اکارڈنگ بدلہ پائے گا۔ اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں، اس سے جو سپورٹ کر دے چہرہ اپنا۔ تو قبولیت عمل کی مزید شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ اس کے لیے کمپلیٹ سبمیشن کرنی ہوگی، کمپلیٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرنا ہوگا۔ چہرہ جو ہے وہ انسان کے تابع ہوتا ہے، بائی فیس ملت کے مطابق رہنا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مرد کے چہرے پر داڑھی اور عورت کے چہرے پر حجاب کا حکم دیا گیا، تو چہرہ میٹر کرتا ہے، انسان کا انٹرسٹ شو کرتا ہے۔ اگر ہم یوزلی بھی دیکھیں تو ہماری انزائٹی، اینگر، ہیپینس، یہ سب کیسے پتہ چلتی ہے؟ فرسٹ امپریشن ہمارے چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو عمل صالح کون سا عمل ہے جس میں نیت بھی ٹھیک ہو اور وہ سنت کے مطابق ہو؟ پھر دوسری بات وَهُوَ مُحْسِن کہ وہ نیکوکار ہو، احسان کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیم کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی بتا دی گئی، حنیفہ جو یکسو تھا، ادھر ادھر بھٹکنے والے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، ون سائیڈڈ ڈائریکشن تھی، اور وہ کون سی ڈائریکشن تھی؟ اللہ کی راہ کی ڈائریکشن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یکسو ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آنر بخشا، خلیلہ کہا۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی دل میں سرایت کر جائے۔ یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب گھیرنے والا۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اس کا ہی ہے۔ اللہ کو کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ جو چیز گھیرے میں آ جاتی ہے وہ پھر اللہ ہی کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ پھر آگے یتیم لڑکیوں کا ذکر ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا یتیموں کی نگہداشت، ان کی کفالت اور وراثت اور نکاح اور مہر کا ذکر تھا، تو اب اسی آیت کو کنکلوڈ کر کے دہرایا جا رہا ہے، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ کسی چیز کا شرعی حکم دریافت کرنا اور کسی مشکل بات کا حل دریافت کرنا فتویٰ کہلاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فتویٰ دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 جہاں پر ہم نے یتیموں کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے معاملے میں۔ زمانہ جاہلیت میں یتیم لڑکیوں کو مال کی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا، جبراً ان کا بھی اور ان کے مال کا بھی وارث بن جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا، اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، وہ جو نہیں تم دیتے انہیں جو ان کو دینا چاہیے، تو ان کا جو مہر ہے یا جو ان کی وراثت کا مال ہے یا جو ان کے دوسرے حقوق ہے، اگر تم انہیں نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے مہر بھی کتنا ہے، ورثہ بھی کتنا ہے، وہ ان کو دو۔ صحابہ کرام کا عورتوں کے بارے میں کنسرن تھا، وہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ عورتوں کے علاوہ بچوں کے حقوق کا بھی ذکر ہے، کیونکہ وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، اور انسان کا حسن اخلاق یہی ہے کہ کمزوروں کی مدد کرے، ان کی کیئر کرے۔ اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کی، اور کمزوروں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں، تو نکاح کی رغبت رکھنے سے مراد ہے کہ اگر تم عورت کا حق نہیں دے سکتے، اس یتیم بچی کا حق نہیں دے سکتے، تو پھر اس سے نکاح کی رغبت نہ رکھو، اور اس سے تبھی نکاح کرو یا رغبت تبھی رکھو جب تم اسے اس کے حقوق بھی دے سکتے ہو۔ اور حقوق بھی کیسے دینے ہیں؟ اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے بالقسط، انصاف پر، مہر کے معاملے میں، میراث کے بارے میں انصاف سے کام لینا۔ جس کے بارے میں تمہیں لگے کہ تم اس کا حق نہیں دے سکتے یا اس کے حقوق کے ساتھ زیادتی کرو گے، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ جہاں انہیں عزت ہو وہاں پر ان کا نکاح کر دو۔ اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، تو بے شک اللہ ہے اسے خوب جاننے والا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ
کسی کا حقدار کا اس کے ٹھیک جگہ پر نکاح کر دینا، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود اس کے حقوق ادا کر سکتے ہو تو خود اس سے نکاح کر لینا، جسٹ ٹو گیو دم پروٹیکشن، یہ بھی نیکی کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔